آداب عرض۔ آج 19 جون 2024 کی تاریخ ہے۔ گزشتہ رات ایک ریٹائرڈ کرنل اور یوٹیوبر حیدر مہدی صاحب کا ایک وی لاگ ہماری نظر سے گزرا، اور اس وی لاگ میں حیدر مہدی صاحب نے وہی گھسے پیٹے بیہودہ لغو، جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد الزامات ایم کیو ایم کے بانی و قائد جناب الطاف حسین بھائی پر لگائے، جو گزشتہ 45-46 سال سے فوج اور آئی ایس آئی مسلسل بانی و قائد جناب الطاف حسین بھائی پر لگاتی چلی آ رہی ہے۔ اب میرا حیدر مہدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حیدر مہدی صاحب ایک ایسے موقع پر جب قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر الزامات لگانے کا آپ نے جو عمل کیا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فوج اور آئی ایس آئی کی جانب سے گھسے پیٹے الزامات دہرا کر کس کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے؟ فوج کو؟ آئی ایس آئی کو؟ آخر کیوں؟ آپ نے اپنے وی لاگ میں کہا کہ الطاف بھائی نے جس مہاجروں کے حقوق کی جدوجہد جو شروع کی وہ بہت اچھی تھی، اور مہاجروں پر بہت ظلم ہوا ہے، مہاجروں کے حقوق غصب کیے گئے، مہاجروں کا قتل عام کیا گیا۔ کیا یہ بات عجیب نہیں ہے کہ آپ ایک جانب تو بانیان پاکستان کی اولاد مہاجروں پر ڈھائے جانے والے ریاستی مظالم کا تو اعتراف کرتے ہیں، مہاجروں کے غصب شدہ حقوق کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جس نے مہاجر شناخت دی، جس نے مہاجر قوم کو ان کے حقوق کا ادراک دیا، جس نے بکھرے ہوئے مہاجروں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد اور منظم کیا، اس بانی و قائد جناب الطاف حسین بھائی کے بارے میں آپ بیہودہ کلمات ادا کر کے دراصل کس کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے حیدر مہدی صاحب۔ آپ کی شخصیت پر جو پردے لگے ہوئے ہیں، گزشتہ رات آپ کے وی لاگ نے آپ کے اندر کے شخص کو باہر نکالنا شروع کر دیا، اور پورے پاکستان کے عوام، بالخصوص پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کارکنان اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ کو 19 جون 2024 کے دن کی تاریخ کو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر بیہودہ الزامات لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا 19 جون 1992 کو، یعنی آج سے 32 سال پہلے، مہاجروں کے مثالی اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے غریب اور متوسط طبقے کی قیادت کا تصور عملی طور پر پیش کرنے والی متحدہ قومی موومنٹ کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور کچلنے کے لیے ایم کیو ایم کی صفوں سے بد کردار اور جرائم پیشہ لوگوں کو خرید کر حقیقی ٹولہ تشکیل دیا گیا؟ کس نے تشکیل دیا؟ فوج اور آئی ایس آئی نے، اور وہی گھٹیا الزامات فوج اور آئی ایس آئی نے لگائی جو گزشتہ رات آپ نے دہرائے۔ حیدر مہدی صاحب، آپ فوج اور آئی ایس آئی کے الزامات کو دہرا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ فوج اور آئی ایس آئی کے الزامات کو تسلیم کرتے ہوئے، صحیح سمجھتے ہوئے، فوج اور آئی ایس آئی کے اقدامات کو درست سمجھ رہے ہیں۔ لہذا فوج کے خلاف آپ کی بات کرنا اس میں سوالیہ نشان لگ گیا ہے، آپ کی شخصیت پر بھی، آپ کے کردار پر بھی، آپ کے عمل پر بھی، اور پوری قوم جان چکی کہ آپ کے قول و فعل میں واضح تضاد۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہو، لیکن پاکستان بھر کے مظلوم عوام جو حقیقی آزادی کی جد و جہد اور شمع اپنے دل میں جلا کر اپنے حقوق کی جد و جہد کر رہے ہیں، وہ بہت اچھی طریقے سے جان چکے ہیں کہ بیرو میٹر کیا ہے۔ الطاف حسین بھائی اب بیرو میٹر کی حیثیت رکھ رہے ہیں،
ان کی بیرومیٹر کی حیثیت ہو گئی ہے کہ جو بات جو شخص بھی پاکستان میں جو شخص قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی مخالفت کرے گا یہ وہ دراصل فوج اور آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے، ایجنٹ. یہ بات مسلمہ صورت اختیار کر گئی ہے. اور حیدر مہدی صاحب، آپ نے فوج اور آئی ایس آئی کے الزامات دہرا کر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر بہتان تراشی کر کے آپ نے خود ثابت کر دیا کہ آپ فوج اور آئی ایس آئی کے کیا ہیں. میں نہیں کہتا، میں تو سمجھتا ہوں، میں کیا پاکستان کا بچہ سمجھ گیا ہے کیا آپ فوج اور آئی ایس آئی کے کن مقاصد کو پورا کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے. اس لیے کہ اب کون فوج کا ایجنٹ ہے اور کون فوج کا ایجنٹ نہیں ہے، اور کون فوج کے سیاسیہ کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے خلاف عملی جدوجہد کرتا ہے یا اپنے دل میں اس عمل کو برا سمجھتا ہے. تو اگر اس بات کو سمجھنا ہے کہ کون فوج کا ایجنٹ ہے اور کون فوج کا ایجنٹ نہیں ہے، تو اس بات کو دیکھ لیا جائے کہ الطاف حسین کو مظلوموں کا رہبر کون تسلیم کرتا ہے اور الطاف حسین کی برائی کون کرتا ہے. تو جو الطاف حسین بھائی کی برائی کرے گا وہ فوج کا پکا ایجنٹ ہے، پیڈ ایجنٹ، اس کے قول و فعل میں تضاد ہے. حیدر مہدی صاحب، آپ الطاف بھائی کی برائی کر رہے ہیں اور آپ جو ہے فوج کے پکے ایجنٹ ہیں. اب میں یہ بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آپ نے یہ الزامات جو الطاف بھائی پہ لگائے، یہ الزامات لگا کر کہ آپ نے فوج اور آئی ایس آئی کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے نا. تو آئی ایس آئی اور فوج کو خوش کرنے کی کوشش وہی کرے گا جو فوج اور آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہوگا. صاف اور سیدھی سی بات، اس میں آپ کو تل ملانے اور برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم تو جانتے ہیں کہ جو الطاف بھائی کی جد و جہد، الطاف بھائی کے فکر و فلسفے اور الطاف بھائی کے پیغام کی مخالفت کرے گا، وہ جاگیرداروں، وڈیروں اور ان کی محافظ کرٹ فوجی جرنیلوں کا ایجنٹ ہے. یہ طے شدہ بات ہے، یہ لکھی جا چکی ہے. ہر مظلوم قوم نے اس فارمولے کو اپنا لیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، آپ نے 19 جون 2024 کو ہی، یہ بلاگ بلا وجہ تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کی وجہ ہے. آپ نے 19 جون 2024 کی تاریخ کیوں مقرر کی؟ اور آپ کو نہیں پتا آج سے 32 سال پہلے 19 جون 1992 کو ایم کیو ایم کے اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے فکر و فلسفے اور غریب و متوسط طبقے کی قیادت کے تصور کو کچلنے کے لیے پوری شدت کے ساتھ ایم کیو ایم کے خلاف فوجی آپریشن کیا گیا. اور آپ اس فوجی آپریشن کے حمایتیوں میں یقیناً شامل ہوں گے، ورنہ آپ کو 19 جون 2024 کو یہ الزام الطاف بھائی پر وی لاگ کر کے الطاف بھائی پر یہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. اور آپ اپنے وی لاگ میں منافقت کی انتہا کا مظاہرہ کرتے، اتنے منافق ہو آپ. یعنی ایک جگہ آپ الطاف بھائی کی جد و جہد کو صحیح تسلیم کر رہے ہو، مہاجروں کے قتل عام کو صحیح سمجھ رہے ہو کہ مہاجروں کے حقوق غصب کیے گئے، اس بات کو تسلیم کر رہے ہو. مہاجروں کا قتل عام کیا گیا، اس بات کو تسلیم کر رہے ہو. تو مہاجروں پر جو قتل عام ہوا، 25,000 سے زائد مہاجروں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، مہاجر نوجوانوں کو 19 جون 1992. ان گنت سانحات کراچی اور حیدرآباد میں رونما کر دیے گئے. سانحہ 30 ستمبر، سانحہ حیدرآباد، سانحہ سہراب گوڈ 31 اکتوبر 1986، سانحہ 30 ستمبر 1988، 26 اور 27 مئی 1990 سانحہ پکا قلعہ حیدرآباد، 27، 28، 29 دسمبر 2007 بے نظیر کے قتل کے بعد 3 دن تک کراچی میں آگ اور خون کی گھولی کھیلی جاتی رہی. مہاجروں کا سیاسی، معاشی، تعلیمی اور جسمانی قتل عام کیا جاتا رہا. حیدر مہدی صاحب، کوئی ایک بیان مجھے دکھا دیجئے کہ آپ نے مہاجروں کے ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگی، ان کو گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات میں ان کی گرفتاری اور ان کو پابند سلاسل کرنے پر آپ نے کوئی ایک بیان دیا ہو؟ نہیں. آپ منافق ہو، منافق، پکے منافق. جی الطاف، سدا جیے.